تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ عادیات۔ سورہ عادیات ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک مدنی سورہ ہے اور کہا گیا ہے کہ مکی سورہ ہے۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے، پھر صبح ہوتے ہی دشمن پر یلغار کرتے ہیں، پھر اس جگہ سے وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر در آتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یہ کہ وہ اس کی ناشکری پر خود ہی گواہ ہے، اور یہ کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بڑا حریص ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو دفن ہیں جب انہیں نکالا جائے گا، اور سینوں میں جو راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے والوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو دوڑتے ہیں تو اس کے بعد وہ پیٹ سے آوازیں نکالتے ہیں، اور وہ دوڑتے وقت ان کی سانس لینے کی آواز ہوتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں۔ جب وہ غزوہ بدر کی طرف گئے تھے تو چلتے وقت ان کی گردنیں آگے کی طرف پھیلی ہوئی تھیں اور وہ آوازیں نکال رہے تھے۔ اور دوسری روایت میں امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو عرفہ سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی تک جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ زمینی پتھروں پر سموں کو مار کر ان سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ان کے شہروں میں پتھر تھے، اور جب گھوڑوں کے کھروں کے کنارے اسے پامال کرتے تھے تو اس سے آگ بھڑکتی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر صبح ہوتے ہی دشمن پر یلغار کرتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی وہ لوگ دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے صبح کے وقت۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ان پر صبح کے وقت حملہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس جگہ سے وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، تو اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ گھوڑوں کے ایڑ لگانے سے غبارات ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اسی حالت میں وہ کسی مجمع کے اندر در آتے ہیں۔ مذکور آیت کا لفظ کے معنی ہے دشمن کی جماعت۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ مشرکین کی جماعت کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی مشرکین کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ قسم کا جواب ہے، اور قنوط کے معنی ہے ناشکرا۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قنوط کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ قنوط وہ ہے جو تنہا کھاتا ہے اور مدد سے روکتا ہے اور غلام کو مارتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کہ وہ اس ناشکری پر خود ہی گواہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف اپنی ناشکری کی گواہی پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات اس پر ظاہر ہوتے ہیں، یا یہ کہ اللہ اس کی ناشکری پر گواہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بڑا حریص ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد مال و دولت ہے، اور کہا گیا ہے کہ حیات اور زندگی ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے بخیل ہے یا طاقتور ہے، اور اس میں حد سے گزر گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو دفن ہے جب انہیں نکالا جائے گا؟ مذکور آیت کے لفظ کے معنی مبعوث کیا جائے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے قبروں میں جو لوگ مردہ صورت میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور سینوں میں جو راز ہے انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جمع کیا جائے گا اور ظاہر کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔
وہ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، وہ اسی کے مطابق انہیں جزا دے گا۔ کتاب اعمالی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس سورے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کو ایک سریہ لے کر بھیجا، وہ شکست کھا کر واپس آئے، وہ اصحاب کو بزدل اور اصحاب انہیں بزدل قرار دے رہے تھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، اب تم لشکر کو لے کر جاؤ گے، لہذا تم تیاری کرو اور مہاجرین و انصار کے شہ سواروں میں سے جنہیں چاہو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت نے انہیں روانہ کر دیا اور ان سے فرمایا کہ تم دن کے وقت پوشیدہ رہنا اور رات کو سفر جاری رکھنا، نگہبان تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ فرمایا علی علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے جہاں جانے کا حضرت نے انہیں حکم دیا تھا۔ علی علیہ السلام ان کی جانب روانہ ہو گئے اور جب صبح کا وقت ہوا تو ان پر حملہ کر دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورہ عادیات نازل فرمایا۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ سورہ وادی یابس کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو 12,000 سواروں کے ساتھ جمع ہوئے اور انہوں نے باہمی عہد و پیمان کیا اور اس امر پر معاہدہ کیا کوئی شخص دوسرے سے پیچھے رہے گا اور نہ ہی کسی کو تنہا چھوڑے گا اور نہ ہی راہ فرار اختیار کرے گا جب تک سب کے سب جان نہ دے دیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت سے ہمکنار نہ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اپنے اصحاب کی معیت میں ایک لشکر روانہ کیا مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا۔ حضرت علی مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سفر میں سختی کی یہاں تک کہ لوگ تھک گئے اور سواریاں بھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم ڈرو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح سے نوازے گا۔ وہ لوگ تھکا دینے والے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے یہ اپنے دشمنوں کو دیکھ سکیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اتر پڑیں اور وادی یابس کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی آمد کی خبر سنی تو وہ ان کی جانب 200 سوار کے ساتھ مسلح ہو کر نکلے۔ جب علی علیہ السلام نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو آپ کچھ افراد کے ساتھ نکل گئے۔ ان لوگوں نے دریافت کیا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا قصد ہے؟ آپ نے کہا میں علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا فرزند ہوں اور ان کا بھائی ہوں اور ان کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آ رہا ہوں اور میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ کہو۔ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور تم پر وہی ذمہ داری ہے جو خیر و شر کے اعتبار سے دیگر مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ کا ہی ارادہ کیا اور آپ ہی ہمارا مقصود ہیں اور ہم نے آپ کی بات سن لی۔ اب آپ اپنی حفاظت کیجیے اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیے اور جان لیجیے کہ ہم آپ سے قتال کریں گے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جنگ کریں گے اور کل صبح ہمارے اور آپ کے درمیان معینہ وقت ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو کچھ ہوگا ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا تم پروائے ہو، تم اپنی کثرت اور جمعیت سے ہمیں ڈراتے ہو، میں اللہ اور فرشتوں اور مسلمانوں سے تمہارے خلاف مدد کا طلبگار ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ لوگ اپنے مراکز پر واپس چلے گئے اور علی علیہ السلام اپنے مرکز پر واپس لوٹ آئے۔ جب رات چھا گئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے چوپایوں سے اچھا سلوک کریں، انہیں چارہ کھلائیں اور زین کس لیں۔ جب پو پھٹ گئی تو آپ نے اندھیرے میں ہی نماز فجر ادا کی، پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا یہاں تک کہ انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی اور ان کے آخری ساتھی تک پہنچے اور ان سے مارکہ آرائی کی اور انہیں قتل کیا اور ان کی اولاد کو قید کر لیا۔
اور ان کے اموال کو مباح قرار دیا اور ان کی بستی کو اجاڑ دیا اور قیدیوں اور اموال کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام اور مسلمانوں کی فتح یابی اور کامیابی سے مطلع کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے صرف 2 آدمی مارے گئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور آ حضرت نے تمام مدینے والوں کے ساتھ 3 میل کے فاصلے پر حضرت علی اور اصحاب سے ملاقات کی۔ جب علی علیہ السلام نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے، اور نبی بھی اپنی سواری سے اترے، علی کو چمٹا لیا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ مسلمانوں کی جماعت بھی اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری سے اتر گئے تھے، اور قیدیوں اور غنیمت کو لایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی یابس سے دلایا تھا۔ جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں نے سوائے خیبر کے اتنا مال غنیمت پھر کہیں سے نہیں پایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کے لیے سورہ عادیات کو نازل فرمایا تھا۔ والعادیات ضبحا، یعنی قسم ہے ان سرپٹ گھوڑوں کی جو مردوں کو لے کر دوڑتے ہیں، اور صبح کا مفہوم انان اور لگام کے ساتھ گھوڑے کا آواز نکالنا۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، آپ کو مطلع کیا کہ وہ انہوں نے صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی گھوڑوں نے وادی میں ہر طرف غبار پھیلا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قنوط کے معنی ہے کفور، ناشکرا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ عادیات پڑھے گا اور دائمی طور سے پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن خاص طور سے علی علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کرے گا، اور وہ شخص ان کے ساتھ اور ان کی رفاقت میں ہوگا۔